ایک ایسا بندہ جو ہے وہ ایک یونیورسٹی کا چانسلر بن جائے کہ جو اس طرح کے خیالات رکھتا ہے. وہ مولانا فضل الرحمان جن کا تذکرہ کیے بغیر، جن کا نام بگاڑے بغیر عمران خان صاحب کی کوئی تقریر نہیں ہوتی تھی. پی ٹی آئی جو ہے نا اس گو مگو سے نکلے، اس پہ کوئی ان کا جو ہے نا وہ پولیٹیکل کیپٹل جو ہے نا وہ ڈیمیج نہیں ہوگا. السلام علیکم، پروگرام انفیکٹ میں خوش آمدید. ناظرین، جب سے عمران خان نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخابات لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، تب سے وہ ملکی اور غیر ملکی میڈیا کی ہیڈ لائنز بن چکے ہیں. علامہ عزیز، سیاست میں تبدیلی کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں. مزاحمت کے چلتے مفاہمت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ایک جج کی ڈگری کا معاملہ چلتے چلتے کراچی کے پروفیسر تک آ پہنچا ہے. یہ تمام موضوعات آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عبدالمجید ساجد صاحب موجود ہیں. ساجد صاحب، سب سے پہلے تو عمران خان آکسفورڈ کے چانسلر بننے جا رہے ہیں. ان کے انتخابات ہونے ہیں 28 اکتوبر کو، کہا جا رہا ہے کہ انتخابات ہوں گے آکسفورڈ کے. تو ساجد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح برطانوی اخبار کے کالم خان پر تنقید کی جا رہی ہے، تو عمران خان اس کے لیے اہل ہیں؟ امیدواروں کی لسٹ میں ان کا نام ہو سکتا ہے اب آگے؟ اچھا، یہ تو ابھی کہنا قبل از وقت ہے کہ وہ اہل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. لیکن اب جب انہیں یہ لگا ہے نا کہ یہ تو پاکستان کی پہلے بات تھی، تو ان کو بے شک شے دے دیں، اور ان کو یہ جہاں یہاں کی جو انارکی ہے وہ سوٹ کر رہی تھی. اب انہیں یہ لگا ہے کہ یہ تو ہمارے گھر بھی آ گئے ہیں یا آ رہے ہیں، تو اب وہ چیخنا شروع ہو گئے. اچھا، اب ان کو یاد آیا ہے کہ یہ تو طالبان دوست ہیں، یہ تو خواتین کو کہتے ہیں کہ ان کا جو لباس ہے وہی لوگوں کو جو ہے نا وہ اکساتا ہے کہ وہ کرائم کریں. اور اب ان کو یہ یاد آ رہا ہے کہ یہ تو جو ہے نا اسامہ کو شہید کہہ چکے ہیں. اب ان کو فکر پڑ گئی ہے کہ یہ تو کٹر قسم کے مسلم ہیں. اس سے پہلے وہ پوری دنیا میں، اور دنیا کا میڈیا انہیں ایک روشن خیال، ایک مسیحا، ایک مسلح اور جناب ایک ریفارمر کے طور پہ جو ہے وہ پیش کر رہا تھا. اب یہ دیکھیں نا، یہ بھی تو تضاد ہے ان کا. وہ یہ نہیں برداشت کرتے کہ ہماری ایک لبرل سوسائٹی کے اندر ایک ایسا بندہ جو ہے وہ ایک یونیورسٹی کا چانسلر بن جائے کہ جو اس طرح کے خیالات رکھتا ہے اور اس طرح کی سوچ رکھتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ سلمان رشدی کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا. یہ اب ان کو اپنے سوسائٹی کے حوالے سے، اپنے ریجن کے حوالے سے تو یہ ظاہر ہے ان کو سوٹ نہیں کرتا. گو کہ یہ قدم جو اٹھایا تھا عمران خان نے، میں ذاتی طور پہ اس حق میں ہوں کہ انہوں نے سلمان رشدی کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا تھا، ملنے سے انکار کیا تھا. تو یہ زبردست ایک قدم تھا اس وقت. لیکن اب وہ تو اپنے طور پہ بات کریں نا کہ یہ تو ایک کٹر قسم کے جو ہے نا وہ متشدد ہیں، یا یہ قدامت پسند ہیں، یا یہ طالبان کے قریب ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں. طالبان خان بھی بولا جا رہا ہے، طالبان دوست بھی بولا جا رہا ہے، اور دیگر جو ان کو اب یاد آ رہے ہیں، اب اپنی دفعہ یاد آ رہا ہے. جیسا وہ تو تنقید کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں بھی کوئی کمی نہیں کی جا رہی. جب سے یہ آرٹیکل ہمارے سامنے آئے ہیں تب سے حکومت کی جانب سے بھی اور کافی سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس کے اوپر باتیں کی جا رہی ہیں. تو ایک پاکستان، بطور پاکستانی ہم لے لیتے ہیں اگر عمران خان کو، تو ان کو اس طرح نشانہ بنانا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ درست ہے؟ نہیں، وہ درست ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں بات ہے. یہ تو سیاسی طور پہ نشانہ بنایا جا رہا نا کہ ایک یہاں پہ ملزم ہے، یا بعض کیسز میں مجرم ثابت ہیں، اور یہاں پر جو ہے نا بلوے اور انارکی پیدا کرنے اور انتشار پیدا کرنے میں وہ ملوث ہیں، یا ان کی وجہ سے ہوا ہے. تو ساتھ ہی ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم بے شک ہیں، ایک پارٹی کے بانی چیئرمین بھی ہیں. تو یہاں تو سیاسی طور پہ دیکھا جا رہا ہے نا. اس کا ایک پہلو ضرور یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے اعزاز ہوتا کہ ایک ایشیا کا ایک بندہ چانسلر، آکسفورڈ یونیورسٹی کا پہلا چانسلر بننے جا رہا تھا. بننے سے مراد یہ کہ ابھی الیکشن ہونا ہے. یہ ایک ہائپ تو بن گئی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ عمران خان ہی جیسے جو ہے نا وہ بن ہی گئے ہیں یا بننے جا رہے ہیں. الیکشن ہونا ہے، وہاں پر کافی سارے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، ان کے ہزاروں کی تعداد میں ووٹرز ہیں. ان کی ووٹرز کی ایک طریقہ کار ہے، ان کے جو گریجویٹس ہیں وہ ووٹر ہوتے ہیں،
اور وہ بھی وہ گریجویٹس جو ان کو مزید ڈیٹیل اپلائی لیکن کریں. ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے جواد فیضی صاحب نے, سینئر صحافی ہیں. جواد صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے. جواد صاحب, بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے دی گارڈین اور ڈیلی میل میں آپ نے آرٹیکل تو دیکھا ہوگا. گارڈین تو یہی کہہ رہے کہ بانی پی ٹی آئی طالبان کی حمایت کی ہے, انہوں نے اسامہ بن لادن کو شہید کہتے رہے ہیں. اس کے علاوہ عورتوں کے لباس کے اوپر جس طرح وہ تنقید کرتے رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد عمران خان کا نام امیدواروں کی لسٹ میں آئے گا یا نہیں آئے گا, یا ان کے لیے کوئی مسئلہ بن سکتا ہے آگے؟ دیکھیے, 2-3 چیزیں ہیں اور مسلسل پرائم ٹائم شوز کا بھی ٹاپک یہی ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے, ایک طرف ڈونگرے برسائے جا رہے ہیں کہ پاپولیرٹی ہینڈسم کی بہت ہے, مہاتما پوری دنیا میں بڑے مشہور ہیں, لیکن جن حوالوں سے, جن پوائنٹس کے حوالے سے ڈیلی میل کی سٹوری اور دی گارڈین کی سٹوری جو آئی ہے, اس پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ صرف عمران خان نہیں بلکہ ان کی وجہ سے پورے پاکستانی معاشرے کے حوالے سے سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں کہ جس ملک میں ایسا وزیر اعظم رہ چکا ہو جو طالبان اور فتنہ الخوارج کا جو ہے حامی ہو اور انہیں آباد کرے پھر سے جو کئی آپریشن کر کے شہادتیں دے کے ہزاروں اس سے فوجی جوان ہوں, ان میں خواتین ہوں, ان میں بوڑھے ہوں, ان میں بچے ہوں جو اس دہشت گردی کی دھوم چڑھے, اور پھر سے ان کو آباد کرنا, ان کو راستے دینا, ان کی آباد کاری کرنا. تو یہ ایک سوال تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. اس کے ساتھ آپ نے خود ہی جس طرح کہا کہ خواتین کے لباس کے حوالے سے کہ بندے کی رپورٹ تھوڑی ہوتے ہیں, جیسا لباس پہنو گے ویسا برتاؤ کیا جائے گا. تو یہ تو کم از کم پاکستان میں تو سبحان اللہ کہنے والے موجود ہیں اس بات سے, مگر بیرون ملک ایسا نہیں ہے. اس معاشرے میں جہاں پہ تمام تر حقوق بھی میسر ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ مادر پدر آزاد اتنے نہیں ہیں جو ہم یہاں تصور کر لیتے ہیں, جو ہم یہاں سوچ لیتے ہیں. وہاں دوسری دفعہ میں آپ کو گھور کے دیکھوں تو میرے اوپر کیس بن جاتا ہے. وہ پوچھ لیتے ہیں کہ وائی یو آر اسٹیئرنگ ایٹ می, آپ مجھے کیوں گھور رہے ہو, کیوں اس غور سے دیکھ رہے ہیں. لہٰذا ایسے ممالک میں, اور پھر خاص طور پہ اسی برطانیہ کے اندر اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے بہت زیادہ دور نہیں رہتی جو ٹیرین ہے سیتا وائٹ کی اور خان صاحب کی مبینہ بیٹی, اور رہ بھی ان کے صاحبزاد جان کے ساتھ رہی ہے, اور جمائمہ گولڈ سمتھ ہی ان کی پرورش کر رہی ہیں, انہی کے سائے میں وہ پل بڑھ رہی ہیں. تو وہاں پہ اس کو بھی بڑی مایوب نظروں سے دیکھا جاتا ہے. اور کیلیفورنیا کی عدالت کا فیصلہ موجود ہے, سیتا وائٹ کی ویڈیوز پھر سے وائرل ہو رہی ہیں جس میں وہ تمام تر کہانی بیان کر رہی ہیں. یہ ساری چیزیں, وہاں چیٹنگ کا کوئی تصور نہیں ہے. وہاں پہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں, میرے سامنے بھی ہوئے, نیو یارک کے اندر ہوئے, یورپ میں ہوئے, کہ چیٹر کو پسند نہیں کیا جاتا. لہذا آپ ایک بات کہیں, اس کے بعد اس سے مکر جائیں, نئی بات لے آئے, پچھلی بات کو بھول جائیں, اگلی بات کر دیں, اور ایک پہ ایک آپ چیز لے کے آئے. تو یہ ساری چیزیں بہرحال کہیں نہ کہیں مانیٹر ہو رہی ہوتی ہیں. اور یہ چونکہ ایک تعلیمی ادارے کا معاملہ ہے تو اس کا چانسلر کیسا ہونا چاہیے, اگر ایسے الزامات ہیں, اخلاقی معاملات ہیں, 14 سال کی قید ہے, جیل میں موجود ہے. لہٰذا سارے وہاں پہ دولے شاہ کے چوہے نہیں ہوتے ہماری طرح کہ جو کہہ دیا مہاتما نے اس کو مان لیا اور پیچھے پیچھے چل پڑے. نعوذ باللہ کیسی کیسی گفتگو کی گئی. کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عظیم شخصیت قرار دے دیا, کسی نے کہہ دیا کہ میری ماں تو اب بھی ان سے نکاح کرنا چاہتی ہے, کوئی کہہ رہا میں نامی کا رشتہ بھیج دیتا ہوں. یہ وہ ساری چیزیں جو وہاں ایسا نہیں ہے. لہٰذا وہ بڑی نپی تلی چیزیں کرتے ہیں, وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, اس کے بعد سٹوری آتی ہے. انوا اور جو ہے وہ کسی سے متاثر ہو کے آفتاب اقبال نہیں بچ جاتے لوگ وہاں. اچھا فیضی صاحب, یہ بات ٹھیک ہے کہ جب اب ان کے معاشرے کو اپنی پڑی ہے نا کہ اب یہ تو یہاں بھی در آ رہے ہیں, تو ان کو پھر یہ ساری چیزیں یاد ہیں. پہلے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ تو خان صاحب کو کہیں نہ کہیں میرے خیال میں, میری رائے میں, کوئی شے ہی دے رہے تھے, چونکہ ان کو شاید پاکستان میں انارکی انتشار جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے. اچھا چلیں ہم ذرا ادھر آتے ہیں. فضل الرحمان صاحب کی آپ کی بڑی یاد اللہ ہے, کیا بنا رہے ہیں وہ, کوئی ان کی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جا رہے ہیں, وہ ادھر اتحاد کا حصہ بنتے ہیں, حکومتی اتحاد کا, یا کوئی شرائط رکھی ہیں؟ اب اتنی اہم ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں, کیا کوئی خبر ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بہرحال یہ جیت تھی
کہ جب ان کے در پہ آ کے PTI کے لیڈرز بیٹھ گئے, ان کے دروازے پہ آ کے چوکھٹ پہ پہنچ گئے کہ جی پچھلے گناہ معاف کر دو, اور پھر ہم جو ہے وہ اب ہنسی خوشی رہنے کی کوشش کر لیتے ہیں. اس میں تو وہ کامیاب ہیں, اس میں دیکھیں وہ کامیاب ہیں, اور بڑی حد تک کہ وہ مولانا فضل الرحمان جن کا تذکرہ کیے بغیر, جن کا نام بگاڑے بغیر عمران خان صاحب کی کوئی تقریر نہیں ہوتی تھی, اور نوجوانوں کو جس طرح ان کے ذہنوں کو پراگندہ کیا گیا, جس طرح بزرگوں کی تضحیق توہین, یا تو شہداء بھی نہ چھوڑے گئے, لہذا بزرگوں کی عزت نہ رہی, چھوٹوں پہ شفقت والا معاملہ نہ رہا, طرز تخاطب بگڑ گیا, انداز بگڑ گئے, اوے تو زیادہ آ گیا. اس میں بہرحال مولانا فضل الرحمان کی یہ جیت ہے کہ ان کو اب سارے مولانا بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں, اور ان کی جو ہے وہ جماعت بھی ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ لی, امام بھی تسلیم کر لیا, وگرنہ کیا کچھ نہیں کہا جاتا تھا. لہٰذا یہ تو ہے. باقی رہ گئی بات جہاں تک, دیکھیں مفاہمت کی بات تو پہلے بھی کی گئی, اور جب شہباز شریف اپوزیشن لیڈر تھے تب بھی انہوں نے وزیر اعظم کی طرف ہاتھ بڑھایا, لیکن وزیر اعظم ہمارا ایسا تھا وہ 5-6 کرسیاں پھلانگ کے دور سے بھاگ جایا کرتا تھا, اور پشت ان کی طرف کر کے رکھتا تھا, حالانکہ وہ لاہور سے تعلق تھا ان کا, اس کے باوجود وہ پشت ادھر کر لیتا تھا کہ میں دیکھنا ہی نہیں, اسی بس میرا منہ نہ دیکھو, میں تہاڈا منہ نہیں دیکھنا. تو وہ ساری صورتحال میں اب جا کے there is no doubt کہ ملکی معاملات پہ مفاہمت مذاکرات ہی حل ہوتا ہے, لیکن اب پانی سر سے گزر چکا ہے. سانحہ 9 مئی ہے, اور یہ بیسک ایک ایسی چیز ہے جب تک جس کا اعتراف کر کے معافی نہیں مانگی جاتی تب تک میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کے ساتھ PTI کے کوئی مذاکرات جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. اخبارات کی شہ سرخیاں, ٹی وی چینلز کی بریکنگ نیوز تو بنتی رہیں گی, لیکن میرا نہیں خیال کہ 9 مئی پہ کوئی واضح بات کرنے کے بعد ہی کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے, اس سے پہلے میں نہیں دیکھتا. اچھا, اور جاتے جاتے آخری بس بات, حکومت کا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ الائنس کا کتنا کے امکان ہے؟ دیکھیے بہت قربت رہی ہے مولانا کے ساتھ پیپلز پارٹی کی, مسلم لیگ نون کی, اور یہ قربت اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی. اختلاف رائے ضرور موجود ہے, موجود رہنا بھی چاہیے, یہی جمہوریت کا حسن ہے, لیکن بامی شیر و شکر ہیں. مولانا کے کچھ گلے ضرور ہے کہ PTM کے جب سربراہ تھے, وہ صدر تھے, تب تو ان کی ہر بات مان لی جاتی تھی. اب چونکہ الیکشن میں اپنا الیکشن تھا, اپنی سیاست تھی, اپنی انتخابی مہم تھی, میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کی عزت وقار دونوں طرف موجود ہے. یہی وجہ ہے صدر مملکت کا جانا, یہی وجہ ہے وزیر اعظم کا ان کے گھر سے جا کے ان سے حال احوال پوچھنا, مشاورت کرنا. میرا خیال ہے کہ گورنر KPK کے حوالے سے جو باتیں آ رہی ہیں اس سے ہو سکتا ہے کوئی معاملہ ایسا بن جائے, کیونکہ دیکھیں بلوچستان کے اندر بھی آپ کو پتا ملا ہمیشہ رجحان رہا ہے, اور یہ اب اس ملک کو بہرحال معاشی دلدل سے نکالنے کے لیے, اخلاقی اور سماجی طور پر اس کو اپ لفٹ کرنے کے لیے, اپ گریڈ کرنے کے لیے بہرحال ان سب کا ملنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ جواد صاحب آپ کا. سر صاحب, جواد صاحب نے تو بتا دیا ہے, تو آپ مولانا کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ کیا وہ اس وقت سیاست کے سلطان بن گئے ہیں؟ وہ بالکل, انہوں نے یہ دیکھیں وہ منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, اور بہت پہلے کہیں پروگرام میں یہ بات ہوئی تھی کہ مولانا جو ہیں وہ اتنے کچے کھلاڑی نہیں ہیں کہ وہ PTI جیسی پارٹی کے پیچھے لگ جائیں. وہ اپنی شرائط پہ تو لا سکتے ہیں ان کو, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی ان کو انگیج رکھا. PTI کہتی ہے کہ حکومت کے پاس کیا ہے مولانا کو دینے کے لیے, اور حکومت کہتی ہے کہ PTI کے پاس کیا ہے. PTI کے پاس کیا ہے, تو PTI ظاہر ہے اپنا ان کے پاس جا رہی ہے جن کے پاس وہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا, جن کو کس طرح سے القاب سے نوازا جاتا تھا. تو وہ بات تو ٹھیک ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی یہ تو کامیابی ہے کہ وہ ان کے در پہ آتے ہیں, سارے لوگ آتے ہیں, تو یہی ان کی سیاست ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اب ان کی جو وزیر اعظم صاحب چلے گئے ہیں 2 دفعہ, وزیر داخلہ چلے گئے ہیں. وزیر داخلہ تو ساتھ ہی رہتے ہیں, جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک مینڈیٹ لے کے جا رہے ہیں, صدر بھی اور وزیر اعظم بھی. اور یہ ہے کہ مولانا نے یہ کہا ہے کہ مجھے سوچنے کا وقت دیں. تو کیا مطالبات ہے مولانا؟ سوچنے کا وقت آپ دیکھیں, آپ کہہ لیں نیم رضامندی ہوتی پہلی بات, تو
اس کے بعد یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کی ایک مشاورتی کونسل ہے, شورا ہے, اس میں وہ مشورہ کریں گے, چیزیں سامنے رکھیں گے کہ یہ صورتحال ہے یا یہ ہمیں آفر ہے. جہاں تک کے پی کے گورنرشپ کا تعلق ہے تو وہ اگر میں کہتا ہوں کہ مولانا اگر ڈیمانڈ کر رہے ہیں, جو خبریں آ رہی, تو ادھر سے کوئی انکاری نہیں ہے. اچھا, وہ ان کو مل جانی ہے. سینٹ کی بھی ظاہر ہے کوئی 2 سیٹوں کا تقاضا ہے, جو بازار فی الحال جو چیزیں آ رہی ہیں, لیکن حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جانا ہے یا حکومت کے ساتھ جانا ہے, یا ان کے ساتھ جو ہے نا ان کا کوئی اختلاف ہو گیا پی ٹی آئی کے ساتھ. یہ ملاقاتیں ہی ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے سوچنے کا موقع دیں. مولانا کی طرف تو جا رہے ہیں لیکن پیپلز پارٹی کچھ تنقید کرتی نظر آ رہی ہے. اس کا جواب آپ مجھے ایک شارٹ بریک کے بعد دیجیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سر بریک سے پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اس وقت پیپلز پارٹی کیا رول پلے کر رہی ہے. وہ تنقید کرتی بھی نظر آ رہی ہے اور اتحادی بھی ہے. وہ تو ان کی تو پانچوں گھی میں ہے, ٹھیک ہے نا. پیپلز پارٹی کی ایسی سیاست ہے, وہ ساتھ بھی ہیں, وہ ساتھ آنا بھی چاہتے ہیں اور انہوں نے آنا ہے, وہ اپنی شرائط کے ساتھ آئیں گے. ان کی ایک کوارڈینیشن کمیٹی بنی ہوئی ہے پنجاب میں. اس دیکھیں پچھلی میٹنگ میں وزیر اعلیٰ مریم نواز نہیں تھیں, گورنر ہاؤس میں یہ میٹنگ ہوئی تھی, ملک احمد خان تھے, ان کی جگہ پہ وزیر خارجہ جو ہیں وہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے وہ جو ہے نا کمیٹی کو ہیڈ کیا تھا. کچھ چیزیں تو چل رہی ہیں, مریم صاحبہ کے کنڈکٹ اور ان کے مختلف صوبے میں اقدامات اور فیصلوں اور چیزوں سے, جیسے بجلی کے 2 مہینوں کے ریٹس کم کرنا, سبسڈی دینا, تو اس میں بڑا چیخ و پکار ہوئی ہے. تو یہ تو ہیں ایشوز. اب کمیٹی کی میٹنگز پہلے بھی ہو رہی تھی, ابھی بھی ہونی ہے, ایک مؤخر ہو گئی ہے جو اگلی 5-6 میٹنگز ہو چکی ہیں, آگے چلتی رہنی ہے. یہ ان کا ایک ظاہر جو اقتدار کی شراکت ہے اس کے لیے یہ طے ہوا تھا کہ ہم ملتے رہیں گے تاکہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوتی رہیں, ایک دوسرے کو اعتماد میں لیتے رہیں. تو بس اس میں اور کوئی خاص خبر. چلیے, آپ نے پنجاب حکومت کے پروگرامز کی بات کی ہے تو اس حوالے سے یہ بتا دیں کہ صاحب جو بھی نیا پروگرام آ رہا ہے, جو بھی ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے, تو اس کے اوپر مریم نواز کی اور نواز شریف صاحب کی تصویریں لگائی جا رہی ہیں. تو ایسی روایت کیوں قائم کی جا رہی ہے؟ ہاں, یہ مناسب نہیں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب کی تصویر کا تو کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کوئی لاجک نہیں ہے. وزرائے اعلیٰ وزیر اعظم کی ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ وہ لگاتے ہیں تصویریں, گو کہ وہ بھی نہیں لگنی چاہیے. قوم کا سرمایہ ہے, اسی میں پروجیکٹس بن رہے ہیں, قوم کے لیے بن رہے ہیں, قوم کے پیسوں سے بن رہے ہیں. لیکن چلیں اس حد تک کی جسٹیفیکیشن موجود ہے کہ یہ ایک ریت پڑی ہوئی ہے. لیکن ایک بندہ جو پارٹی میں تو ٹھیک ہے, جو بھی ہیں سربراہ ہیں وہ سارا کچھ ٹھیک ہے, لیکن آپ اپنے منصوبوں میں ان کی فوٹو جو لگا رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور یہ اگر میں کہتا ہوں کہ اس پہ اب چونکہ پی ٹی آئی تھوڑی سی زیر عتاب ہے, تو یہ اگر چلی جائے نا کورٹ میں درخواست لے کے خالی, تو کورٹ واضح طور پہ یہ ہدایت دے دے گی کہ یہ کون ہوتے ہیں, ان کی کیوں, یہ کیا لگتے ہیں حکومت کے. لیکن وہ چونکہ اب اپوزیشن ہے ہی نہیں, اگر اپوزیشن ہے تو وہ زیر عتاب ہے, وہ جناب پابند سلاسل ہے اور کوئی اب ہمت ہی نہیں کر سکتا. اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اچھا سر صاحب, ایک طرف تو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم نے حکومتی اتحاد میں سے کسی سے بھی مذاکرات نہیں ہو سکتے ہمارے, تو دوسری جانب محمود اچکزئی وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. تو یہ تضاد کیوں پایا جا رہا ہے؟ ہاں, یہ واقعی تضاد ہے. یہ سوال اچھا ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں ہم یہ چور ہیں, مینڈیٹ چور ہیں, اور یہ جو اتحادی ہیں نا حکومت کے, پیپلز پارٹی, نون لیگ, ایم کیو ایم, ان سے کوئی بات نہیں ہوگی. اور دوسری طرف ساتھ ہی کہتے ہیں ہاں ان کو ہم نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے محمود اچکزئی صاحب کو کہ وہ جو ہے نا مذاکرات کریں. بالکل. اچھا, اور اس سے پہلے ان کی میٹنگز, ملاقاتیں ہیں بھی صحیح, اور وہ تو کچھ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے خود بھی ایک تصدیق کر دی نا کہ ان کی پارلیمنٹ میں ہی ایک میٹنگ ہوئی ہے ان کے ساتھ, کوئی 1-2 اور بھی افراد تھے. پی ٹی آئی اس سے بھی انکار کر رہی, لیکن ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے نہیں, یعنی یہ 2 نمبری ہے کہ ہم جو ہے نا وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے وہ سربراہ ہیں, تو وہ ایک الائنس بنا, تو اس الائنس کے پلیٹ فارم پہ مذاکرات کریں گے. یعنی کرنے ہیں مذاکرات, لیکن کان کو
دوسری طرف سے پکڑ کے، یہ تضاد ہے اور یہ غلط ہے. پی ٹی آئی جو ہے نا اس گفتگو سے نکلے، اس پہ کوئی ان کا جو ہے نا وہ پولیٹیکل کیپٹل جو ہے نا وہ ڈیمیج نہیں ہوگا. یہ ہر دور میں مذاکرات ہوتے ہیں اور حل بھی ہوتا ہے اور مذاکرات ہونے بھی چاہیے. تو پی ٹی آئی تو یہ بھی کہتی نظر آ رہی ہے نا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی جانب سے مذاکرات کی آفر کی جا رہی ہے ہمیں، تو اس کے اوپر نون لیگ کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا؟ نون لیگ نے تو کہا ہے کہ کوئی آفر نہیں کی جا رہی ہے. اسماعیل بخاری نے کہا ہے کہ وہ تو کون میں خواہ وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے ایک جنرل نواز شریف نے بات کی ہے کہ سارے سٹیک ہولڈر سے بات کریں تاکہ جو افراتفری ہے، بے چینی ہے، وہ دور ہو. آپ اطمینان سے حکومت کریں. یہ ایک جو انہوں نے میٹنگ لی ہے یہاں لاہور میں اپنی سربراہی میں، اس میں وزیر اعظم بھی تھے، وزیر اعلیٰ بھی تھیں اور باقی رہنما بھی تھے، وزراء بھی تھے. تو وہ اس حد تک ایک ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جس کو پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں وہ گڑ گڑا رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے بے چین ہیں، بے تاب ہیں. اب یہ پی ٹی آئی کا کوئی رویہ ٹھیک نہیں ہے. اسی وجہ سے نا کوئی بات بھی نہیں ان کی بن رہی. جب تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں اسٹیبلشمنٹ سے بات کوئی پیغام اوپر سے آیا ہے اور ہم نے جانا وہ جلسہ کینسل کیا ہے، تو وہ اس پہ تو فخر محسوس کرتے ہیں. رؤف حسن کہہ رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی بات چیت ریاست کے مفاد میں بہت ضروری ہے. ہاں، وہ انہوں نے ایک غیر ملکی کسی ایجنسی کو انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہے نا جی وہ ہم نے جو کرنا تھا اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور ان سے بات چیت کے لیے وہ ہم نے کر دیا. ہمارے دروازے کھلے ہیں، یعنی ان کے لیے کھلے ہیں، ایک غیر سیاسی عناصر کے لیے. ظاہر ہے وہ ان کا کام نہیں نا سیاست، اور نہ ہی موجودہ اس حکومت اور حکومت کے اتحادی ہونے کے بعد جو بھی ایک سسٹم بنا وہ اس میں اس کی گنجائش نظر آتی ہے. وہاں تو وہ اپنا کریڈٹ لیتے ہیں، وہاں تو کہتے ہیں ہم حاضر ہیں، بالکل ہمارے دروازے کھلے ہیں، ہمارے دل کھلے ہیں. جس طرح کی رؤف حسن بات کریں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے کوئی بات چیت چل رہی ہے، بیک گراؤنڈ کچھ ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے کوئی بات چیت؟ اچھا، میری جہاں تک اطلاعات ہیں وہ ایک پیغام رسانی کی حد تک میسج جو دینا لینا ہوتا ہے نا، وہ اتنا تو ہوا ہے رابطہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان. ڈائریکٹ نہیں، اس کو انڈائریکٹ کہتے ہوتے ہیں یہ رابطہ. یہ تو ہے اور اسی بنیاد پہ ہی رؤف حسن بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا اور وہ اس کے لیے ہمارے دل کھلے ہیں. لیکن حکومت کے لیے دروازے بھی بند ہیں، دل تو دور کی بات ہے. اور ان سے مذاکرات کر رہے ہیں تو وہ محمود اچکزئی صاحب کو ہم نے رکھا ہوا نا، وہ ان کو ہم نے رکھا ہوا ہے، وہ کر لیں گے وہ مذاکرات، ان سے بات کریں گے، ہم نہیں بیٹھیں گے. اسٹیبلشمنٹ بھی تو کہہ رہی ہے 9 مئی کی معافی مانگے اور آ جائیں، بیٹھیں آگے. ہاں تو مانگیں پھر معافی. اسٹیبلشمنٹ کا یہ مطالبہ کوئی غلط تو نہیں ہے، اس میں تو یہ ہیں ملوث ایسے ہی ہم ایک خواہ مخواہ کی اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت اور بلا وجہ کی عمران خان کی محبت، غیر ضروری محبت اور غیر اخلاقی حد تک بھی محبتیں کہ جو ان کے لیے جہاں جہاں تک ہماری ایک عوام کے کچھ ایلیمنٹس اور کچھ مخصوص حلقہ ان کے لیے جو ہے نا وہ جان دینے کو بھی تیار ہے. اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں تو یہ غلط ہے، یہ غلط بات ہے. کس کو نہیں پتا کہ 9 مئی میں وہ ملوث ہیں؟ مطلب اس کے چھوڑ دیں کاروائیاں، عدالتیں. آگے بڑھتے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی میں اختلافات ویسے بھی بہت پائے جا رہے ہیں، اور اگر یہ مذاکرات نہیں ہوتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیک ہینڈ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں اور نہیں بھی ہو رہے ہیں، تو کیا بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہوگا پھر؟ ہاں جی، اگر تو وہ یہ معافی مانگ لیتے ہیں اور ایکسپٹ کر لیتے ہیں، جس کا کوئی امکان نہیں ہے فی الحال. البتہ کچھ چیزوں میں خان صاحب کے موقف میں تبدیلی آئی ہے، نرمی آئی ہے. انہیں پتہ لگا ہے کہ اب میں پھنس رہا ہوں اور میرے ارد گرد جو ہے نا چیزیں ٹائٹ کر دی گئی ہیں. تو تھوڑا سا وہ انہوں نے لچک جو دکھائی ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ میری عزت بچ جائے جی، میری معافی مشروط ہوگی. انہوں نے کہا ہوا ہے. اور کہیں پہ جیسے ان کو لگتا کہ میں اس بات کے بعد تو میڈیا اور سوشل میڈیا پہ ڈاؤن چلا گیا ہوں، تو وہ اگلی دفعہ پھر یہ کہتے ہیں کہ میرے سے معافی مانگے. وہ پھر یہ سٹیٹمنٹ دے کے پھر جو اگلی سٹیٹمنٹ دینی ہے وہ پھر تیار کر لیتے ہیں.
وہ کبھی جو ہے نا اسد کیسر کے ذریعے بات کرواتے ہیں، کبھی وہ جو ہیں وہ رؤف حسن کے ذریعے بات کرتے ہیں، کبھی علی امین گنڈا پور کو پیغام دے کے اور رابطے کی پیغام رسانی کی جو میں بات کر رہا ہوں نا، وہ اب مجھے علی امین گنڈا پور کی سے ہی یاد آیا ہے، تو اس لیے یہ اشارہ ہی کافی ہے کہ یہ میں بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جو پیغام رسانی میسیج دینے کی حد تک کی جو بات ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی، وہ تو ہوئی ہے۔ علی امین گنڈا پور کے تو اپنے ہی صوبائی وزراء کے ساتھ اختلافات چل رہے ہیں، وہ کیا ہے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد پروگرام میں پھر سے خوش آمدید۔ سر صاحب، بریک سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا وزیر اعلیٰ کے پی کے صوبائی ارکان اور صوبائی وزراء سے تو ان کے اختلافات ہیں، اور دوسری جانب کابینہ کے ارکان کے بھی آپس میں جھگڑے اور اختلافات آمنے سامنے آ رہے ہیں، تو سر صاحب یہ اختلافات کیسے ختم ہوں گے؟ نہیں، ختم تو نہیں ہوں گے۔ اسد کیسر نے کہا تھا کہ یہ جو ہمارے اندرونی اختلافات ہیں وہ ہم جو ہمارا اندرونی طریقہ کار ہے تو اس کے مطابق نپٹیں گے۔ وہ تو ظاہر ہے یہی ہو سکتا ہے، اور تو کوئی اس کو ختم کرنے کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اصل میں یہ ختم ہونے نہیں، یہ بڑھنے ہیں۔ پی ٹی آئی کی پارٹی جو ہے نا، وہ اس کا کوئی اندرونی سسٹم نہیں ہے، کوئی ڈھانچہ نہیں ہے اس کا، اس لیے یہ ختم نہیں ہونے۔ ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس جو پہلے چلا گیا نا اس کی سنی جاتی ہے، اچھا، اور وہی فیصلہ ہو جاتا ہے، اور پھر جو دوسرے کو موقع ملے اگر، تو ویسے وہ موقع نہیں دیتے، اگر وہ موقع ملے تو پھر وہ اس کی بھی سن لیتے ہیں اور اس کے اوپر بھی عمل درآمد کر لیتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایشوز جب بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ بڑھتے رہنے ہیں، چونکہ خان صاحب پابند سلاسل ہیں، ان تک پھر چیزیں جاتے جاتے جو ہے نا تتر بتر ہو جاتی ہیں چیزیں۔ پہلے شکیل خان کا، عاطف خان کا ایشو چل رہا ہے، ان کو جناب ایک یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ایک ہی وزیر اعلیٰ ہیں، وہی جو ہے نا وہ پارٹی کے بھی صوبائی صدر ہیں۔ اب پارٹی پہ بھی ان کا راج ہے اور صوبے پہ بھی ان کا راج ہے، اور اختلافات کا عالم یہ ہے کہ ان کی اپنی کابینہ کے لوگ ان پر کرپشن کے الزام لگا رہے ہیں، وہ ان کو جو ہے نا اپنا وزارت سے بھی ہٹا رہے ہیں، اور جو پارٹی کا جو ان کے پاس عہدہ ہے اس سے بھی ہٹا رہے ہیں، انہوں نے چینج کر دی اور اپنی مرضی کے من پسند جو لوگ ہیں وہ ان کو تعینات کر دیا۔ یہ ایک ایشو ہے۔ آپس کے بھی ایشو ہیں، اب دیکھیں مشال یوسف زئی کا الگ ایشو ہے، شوکت یوسف زئی کا الگ ایشو ہے، وہ ان کا آپس میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں ان کی کوئی کارکردگی نہیں تھی، یہ سفارشی تھیں، ان کا جب بھی بات کریں یہ میڈم بشرا سے شروع ہوتی ہیں، وہاں سے ہی دمکاتی ہیں اور ان کے نام کو استعمال کرتی ہیں، اور ان کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے جو ہے نا ان کو ہٹا دیا گیا۔ اب دیکھیں نا بشرا بی بی کی وہ فوکل پرسن ہے، یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہے نا کہ وہ ریزائن بھی کر سکتے ہیں، ریزائن کی کون ریزائن کر سکتا ہے؟ مشال یوسف زئی نہیں، ان کی کیا ریزائن، وہ نہیں، وہ تو ختم، ان کی تو وزارت ہی ہے نا، وہ تو پارٹی میں اور تو کوئی حیثیت نہیں ان کی، وہ صرف بشرا بی بی کی فوکل پرسن ہے، اور یہ وہ اس کا وہ کیا لیں اعلان کرتی ہیں کہ مجھے چونکہ خان صاحب نے کہا ہے تو میں فوکل پرسن ہوں اور میں صرف ان کی بات ہی مانوں گی، تو بس، اور تو اس کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے ان کے پاس۔ وہ ایک وزارت کی مشیر تھیں، وہ ان سے لے لی گئی ہے۔ سر صاحب، جسٹس جہانگیر کی ڈگری کے حوالے سے کافی خبریں، جہانگیری صاحب، طارق محمود جہانگیری، جی جہانگیری صاحب کی ڈگری کا معاملہ کیا ہے سر صاحب؟ کیا ان کی ڈگری جعلی ہے، نہیں ہے، یہ معاملہ ہے؟ نہیں، جعلی تو اب ہو گئی ہے، جعلی تو ثابت ہو گئی ہے۔ جو یونیورسٹی ہے اس نے کہہ دیا نا، یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ 22 رکنی سنڈیکیٹ ہے، اس میں سے 21 ارکان نے یہ بات پہ مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ جناب یہ امتیاز احمد کی جو ہے نا انرولمنٹ کے اوپر جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی جو ہے نا یہ کاروائی ہے، وہ یونیورسٹی کے کہیں نہ طالب علم رہے ہیں نہ جو بھی ہے، بوگس ہوا ہے سارا کچھ، 25-30 سال پرانی بات ہے، 30-35 سال پرانی بات ہے، اس سے بھی زیادہ۔ تو پہلے کا یہ کیس وائرل اٹھا ہوا تھا اور ماضی میں بھی یہ سوال اٹھتا تھا مگر دب جاتا تھا۔ اب چونکہ یہ وہی جہانگیری صاحب ہیں جنہوں نے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جو خط لکھا نا مشہور زمانہ اور بدنام زمانہ کہ جی اس میں ایجنسیز کا ہم پر پریشر ہے اور پریشر ہوتا تھا اور یہ اور وہ، ایسے ہی ہے، وہ فضول ایک ایکسرسائز کی گئی تھی اور اس کا یہ ٹائم نہیں تھا، اور جب ٹائم تھا تو اس وقت تو وہ ایجنسیز کے ساتھ تھے اور آگے پیچھے تھے، ان میں سے اکثر 1-2 کے علاوہ، باقی تو اس وقت تھے بھی نہیں نا۔ تو یہ اب وہ تو ثابت ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
وہ ڈاکٹر پروفیسر ریاض جو ہیں وہ انہوں نے اجلاس سے پہلے ایک تفصیلی ٹویٹ کر دیا کہ یہ ہونے جا رہا ہے اور یہ جسٹس طارق محمد جہانگیری کے خلاف یہ جو ہے نا سنڈیکیٹ بلائی جا رہی ہے اور ان کی ڈگری کو جعلی قرار دیا جا رہا ہے. تو وہ جناب اس کے بعد وہ گرفتار ہوتے ہیں, 2-3 تھانوں کے وہ چکر ان کے لگائے جاتے ہیں. بعد میں پولیس یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ ہم نے تو کسی اور طارق کو ریاض کو گرفتار کرنا تھا, تو یہ اور ان کے بہرحال ماضی کے بھی کچھ کیس ہیں اور وہاں کے ایکٹیو سا رول ہیں یہ ڈاکٹر پروفیسر ریاض جو ہیں, یہ 2017-18 میں بھی گرفتار بھی ہوئے اور ان کی پریس کلب کراچی پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس تھی وہ بھی روکی گئی. کراچی پریس کلب کے اپنا عہدیداران پہ پریشر بھی تھا, انہوں نے تو خیر نہیں کینسل کی لیکن ان کو اس وقت بھی اٹھا لیا گیا تھا. ڈگری جو ہے وہ جعلی نکل آئی ہے اور سارے صاحب یہ 25-30 سال کا جو وقت گزرا ہے اس سے پہلے وہ وکیل بھی رہے ہوں گے, اس کے بعد ان کو جج بھی کسی نے تعینات کیا ہوگا, تو سارے صاحب ان کو بھی پھر پکڑا جائے گا. ان کو اب اس کے بعد دیکھیں یہ ہماری آپ کی ڈومین نہیں ہے, یہ اب ڈومین آ جاتی ہے جوڈیشل کونسل کی. ان کے خلاف پہلے ہی ریفرنس دائر ہوا ہے. وہ ریفرنس کے مطابق اب یہ ہے کہ اس میں اب ذرا تیزی آئے گی اور وہ سنا جائے گا, اور ڈگری جعلی جس فورم نے قرار دے دی جہاں کی ڈگری ہے تو اس کے بعد جوڈیشل کونسل کیا کہے گی کہ وہ کہے گی کہ اصلی ہے ڈگری جعلی ہے, تو اب ان کے وہ جو ہے اس کی جو بھی کاروائی بنتی ہے وہ اب وہ تو جوڈیشل کونسل بتائے گی. یقیناً یہ جسٹس رہ نہیں جائیں گے, میرا یہ خیال ہے, چونکہ جس فورم جہاں کی ڈگری ہے اس نے کہہ دیا یہ جعلی ہے. لمبی چوڑی بات میں نہیں جاتے, یہ بڑی ایک ڈیبیٹ ہے, صاف سی بات ہے, سیدھی سی بات ہے. اب جوڈیشل کونسل میں معاملہ جانا ہے, ڈگری جعلی قرار دے دی گئی ہے, وہ تو بلکہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہونا ہے, اور ان سے تو اتنی دیر کے جتنے انہوں نے مرات لی ہیں اور جتنی ان کو تنخواہیں گئی ہیں وہ بھی ان سے مطالبہ کرنا چاہیے. قوم کا انہوں نے جعل سازی کے اوپر جو ہے نا یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کی کوئی چیز ہوگی. باقی تو جوڈیشل کونسل بتائے گی کہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر صاحب, ویسے 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں شنگھائی تعاون SCO کا اجلاس ہے, تو اس کے لیے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی طلب کیا گیا ہے, دعوت دی گئی ہے, لیکن بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مستقل بات چیت کا جو دور ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے. تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارتی وزیر اعظم وہ آئیں گے اس اجلاس میں؟ بڑی رونق سے یہ بات کی ہے کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ کوئی, اب یہ ہمارے سے irrelevant ہے, مستقل بات چیت کی ضرورت ہی نہیں ہے, جہاں ہمیں ضرورت ہوگی ہم کر لیں گے. اور اس سے پہلے جس وجہ سے ہمیں مذاکرات کی ضرورت ہوتی تھی وہ تو ہم نے وہ جو 370 کی آئے ان کی جو شک ہے دفعہ, اس کی منسوخی کے بعد مسئلہ ہی حل کر دیا. وہ تو انہوں نے وہ ٹیریٹری جو ہے جموں کشمیر کی وہ تو انہوں نے اپنا حصہ قرار دے دیا جی. وہ تو اب وہ تو سیدھی سی بات کرتے ہیں, اب تو کہتے ہیں جھگڑا ہی کو نہیں, کس بات پہ مذاکرات کریں, ان کا یہ ہے. اس کا خیر جواب تو دے دیا دفتر خارجہ نے بڑا کرارا سا. لیکن اب یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے SCO, اس کا وہ اکتوبر میں ہے اجلاس. پچھلے سال جب PDM کی حکومت تھی تو وزیر خارجہ تھے بلاول بھٹو, تو بلاول بھٹو گئے تھے اس میں جی. تو اب یہ جو وہاں کے وزیر خارجہ ہیں ان کو بھی باقاعدہ دعوت چلی گئی ہے. ایک ظاہر ہے ان کا جو SOPs ہیں جس کی شنگھائی تعاون تنظیم کے, اس کے مطابق پاکستان نے میزبانی کرنی ہے, تو دعوت چلی گئی. اس کے علاوہ مودی کو بھی دعوت دی گئی ہے. اب یہ کہ مودی جو ہیں وہ آتے ہیں یا نہیں آتے, چونکہ وہ ایک ہی 16 میں غالباً دورہ انہوں نے کیا تھا غیر سرکاری, جب نواز شریف سے وہ ملے تھے افغانستان سے واپسی پہ, رکے تھے تھوڑی دیر کے لیے. تو یہ 7-8 سال کا ٹائم ہو گیا, زیادہ ہو گیا. اس کے بعد دیکھیں وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے, بظاہر تو نہیں لگ رہا کہ وہ آئیں گے, لیکن یہ ٹھیک ہے, یہ دعوت ٹھیک ہے. اگر آ سکتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر دونوں ملکوں کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ کم ہو سکیں گے, یا پھر کشمیر کی جب تک خصوصی حیثیت بحال نہیں ہوتی تو تب تک معاملات کو اسٹیبل ہوتے نظر نہیں آتے؟ بظاہر ہے اس میں پھر یہی سوال ہی آتے ہیں نا, یہ اس تناؤ کی وجہ یہی ہے. یہ 2019 سے جب یہ اس نے حیثیت تبدیل کی ہے کشمیر کی, اس کے بعد سے ہی تو مذاکرات میں بھی تعطل آیا ہوا ہے جی. تو یہ 5 سال ہونے کو ہو گئے ہیں, 5 سال پورے ہو گئے ہیں. تو اس سے پہلے تو کوئی نہ کوئی بات چیت ہوتی تھی.
اب یہی بات جو شنکر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم جو ہے نا ہم نے تو وہ مدعا ہی ختم کر دیا. کس سے ختم کر دیا؟ جس بنیاد پہ ہم نے پاکستان کے ساتھ مستقل نوعیت کے مذاکرات جاری رکھنے تھے یا ہم رکھنے ہیں، وہ ہمیں اب ضرورت نہیں ہے. جی تو مودی کا آنا تو خیر مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ آئیں گے. ان کے وزیر خارجہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ بھی نہ آئیں. جس حد تک مودی ایک بہت متکبر اور اس خطے میں ایک اس کا بڑا مختلف سٹائل ہے، تو شاید وہ اس میں بھی نہ آئیں، ان کے وزیر خارجہ بھی نہ. بہرحال مودی تو نہیں آئیں گے، وزیر خارجہ شاید آج. سر صاحب ایک خبر کے مطابق وفاقی حکومت نے آئی پی پیز کو طلب کیا تھا، کیا آپ کے پاس خبر ہے، کیا رپورٹس ہیں؟ اچھا، آئی پی پیز کو کیا طلب کیا؟ میں آپ کو بتاؤں، ایک 21ویں گریڈ کے افسر نے جو ایک سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے اس کو انکار کر دیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو آئی پی پیز کی تفصیلات نہیں دوں گا. اچھا، اب وہ ایک آئینی فورم ہے قائمہ کمیٹی، وہ وہاں انکاری ہے، ٹھیک ہے نا، میں نام جان کے نہیں لے رہا. اور جو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے بعد ایک خبر آئی ہے کہ جی آئی پی پیز کو کچھ اتنے آئی پی پیز کو جو ہے نا وہ طلب کیا ہے، تو حکومت کے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کانپیں ٹانگنے شروع ہو گئیں کہ جناب وضاحت کرنی پڑی ان کو ساتھ ہی کہ یہ خبر غلط چل رہی ہے، ہم نے کسی آئی پی پیز مالکان کو کسی کو نہیں بلایا، نہیں طلب کیا. یہ حال ہے اس کیا لیں حکومت کا اور ان آئی پی پیز کے ایک طاقتور ہونے کا. تو بہرحال ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے اس حوالے سے. وہ کمیٹی کی سفارشات آئی ہیں کہ 13 آئی پی پیز ایسے ہیں. ایک تو اس میں واضح ہو گیا کہ یہ جو تھا نا سی پیک کے تحت چینی گورنمنٹ نے جو آئی پی پیز لگانے تھے اور اس میں پھر تعطل آیا عمران خان کے دور میں، تو وہ جو ہے نا وہ منافع خوری زیادہ کر رہے ہیں. اس سلسلے میں بھی حکومت کہتی ہے کہ ہم ظاہر اوپر بات کریں گے کہ یہ اس کو سارٹ آؤٹ کریں، یہ منافع خوری کم ہو. دوسرا جو آئی پی پیز چند ایک ان کے اپنے ہیں اور جو جن کے ساتھ معاہدہ کچھ اتنا ہے کہ ان کو یکمشت ادائیگی کر کے ختم کیا جا سکتا ہے، 6-7 کی ایک رپورٹ آ رہی ہے، تو وہ ختم کریں. تو یوں کر کے کوئی 2 روپے کے راؤنڈ باؤٹ جو ہے وہ ایک رپورٹ کے مطابق کہ فی یونٹ جو ہے نا وہ قیمت کم ہوگی بجلی کی. لیکن یہ ساری ابھی تجاویز ہیں. عالم یہ ہے اور حال یہ ہے کہ وہ آئی پی پیز کو بات نہیں کر سکتے، ان کی تفصیلات نہیں دے سکتے، ان کو بلا نہیں سکتے، اور اگر کوئی خبر بھی چل گئی تو انہوں نے فوراً کہا نہیں ہم نے نہیں بلایا، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں، کوئی خبر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں، جھوٹی خبر ہے جو بھی چل رہی. تو یہ جو حال ہے نا، یہ اس سے زیادہ امیدیں نہ لگائی جائیں کہ یہ ہمارے ساتھ کوئی بہت. صاحب ایک سچ اور بھی مجھے آپ سے پوچھنا ہے. رانا سکندر حیات وزیر تعلیم پنجاب میں ہیں، ان کو پنجاب یونیورسٹی کے جو حاضر سروس پروفیسر ہیں انہوں نے ایک بیگ بھیجا جس کے اندر 2 کروڑ ہے، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ نا سفارش کی جائے کہ مجھے وائس چانسلر لگوا دیں. آپ اندازہ لگائیں، اب وہ وزیر تعلیم ہیں، ان کو یہ ایکشن لینا چاہیے پھر. اور ایکشن کیا، وہ سیدھی بات ہے، وہ اس کو رپورٹ کریں اور وزیر اعلیٰ کے ذریعے جو ہے نا وہ کاروائی کریں. ان کو تو پتہ ہے کہ کون سے پروفیسر ہیں حاضر سروس پروفیسر جو وائس چانسلر کی دوڑ میں ہوں گے، تو اس میں پھر ان کے خلاف تو کاروائی ہونی چاہیے. یا یہ کوئی خالی اتنا کہہ دینا، کبھی ان سے بات کریں گے، ان سے رابطہ کریں گے، ان کا موقف جانیں گے کہ یہ جب آفر آئی ہے تو جس پروفیسر کی طرف سے آئی ہے، آپ سے تو ظاہر ہے کوئی کیا کہتے ہیں کوئی موکل تو نہیں تھے اور کوئی فرشتے تو نہیں تھے نا، اور آئے ہی ہے نا ڈرائیور کے ذریعے. آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کا پتہ بھی ہے، تو ان کے خلاف کاروائی کریں بجائے اس کے کہ ایک سٹیٹمنٹ داغ دینا کہ یہ آیا ہے اور میں نے واپس کر دیا. بھائی واپس کر دیا آپ نے تو کرائم کر دیا ہے. آپ کو تو چاہیے آپ کاروائی کریں. آپ وزیر تعلیم ہیں، آپ کی پارٹی ہے، آپ کی وزیر اعلیٰ ہیں جنہوں نے تعیناتی کرنی ہے، تو ویسے بھی وہ ہو سکتا ہے وہ بیگ کہیں اور جانا تھا تو وہ ان کی طرف چلا گیا، تو اس بات کا بھی کہہ لیں کوئی پتہ تو نہیں ہے. تو کاروائی ہونی چاہیے باقاعدہ. اگر اس کو روکنا ہے، یہ بات
ثابت کرنی ہے, اسٹیبلش کرنی ہے کہ ان کو ایک طرف پیسوں کے بغیر لگانا ہے, ہم نے رشوت کے لیے پیسے بھیجے جا رہے ہیں, تو دوسری جانب سارے صاحب آپ یہ دیکھیں کہ ایک یونیورسٹی ہے لاہور کی, اس کے 57 اساتذہ جو ہیں وہ سال سے غیر حاضر ہیں, جس کی وجہ سے یونیورسٹی کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے, اور وہ ہے 26 کروڑ کوئی آپ سمجھ لیں 90 لاکھ اتنا نقصان ہو چکا ہے ان کو اساتذہ کی غیر حاضری کی وجہ سے. جی وہ ہو چکا ہے. یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی UT کی یہ کے پروفیسرز ہیں, اور ان کو وہ اسکالرشپ پہ جیسے بھجوایا جاتا ہے, وہ گئے ہیں اور وہ واپس ہی نہیں آ رہے, وہ وہیں رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب ان کے اوپر ظاہر پیسے لگتے ہیں, وہ رپورٹ آ چکی ہے, وہ کروڑوں روپے بن رہے ہیں, اور یہ اپنی تعداد آدھی بتائیے اور بھی ہے, تو یہ ان سے ظاہر ہے اب کارروائی تو کرنی چاہیے ان کو تو پتہ ہے کون کون گئے ہیں, کوئی چیدہ سے لوگ ہیں, 57 تو لوگ ہیں. آپ جو ہے نا ان کو بلائیں اور کارروائی کریں کہ واپس نہیں آئے, تو ورنہ تو پھر یہ والا سلسلہ اگر چلتا رہا تو ہم تیار کر کے باہر لوگوں کو اپنے جو ہے نا ٹرینڈ ایکسپرٹس وہ باہر لوگوں کو جو ہے نا ان کو بھجواتے رہیں, اور وہ ان کی خدمت کرتے رہیں. جو کام کرنے والا ہے, جو پڑھ کے ان کو آنا ہے, یہاں جو سروس دینی ہے, وہ دینے کے بجائے وہ ہمارے پلے سے پڑھ رہے ہیں, ہمارے پیسوں سے, اور جناب وہ وہاں عیاشی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام, ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.